الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الصف: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وقال عز وجل كما ورد في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا نقيم نظام الخلافة في باكستان اولا وفي كل العالم آخرا. آمین یا رب العالمین. محترم رفقائے تنظیم اسلامی، مہمانان گرامی اور محترم خواتین، آج جمعے کا دن ہے. سید الایام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے مطابق تھوڑی دیر میں ہم نماز جمعہ ادا کریں گے. نماز جمعہ کی جو اہمیت ہے اس کے لیے صرف ایک حدیث کا حوالہ کافی ہوگا: من ترک ثلاث جمعات بغیر عذر لیختمن اللہ علی قلبہ. جو مسلمان 3 جمعے متواتر بغیر کسی عذر کے ترک کر دے، ایک حدیث میں تہاونن کے الفاظ بھی آئے، کسل کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، بے اعتنائی کی وجہ سے، عدم توجہی کی وجہ سے، عذر شرعی ہے تو اور بات ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے دل پر مہر کر دے. اور یہ بدترین سزا ہے جو اس دنیا میں کفار کو دی جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اس جمعے کی نماز کی اصل اہمیت خطبہ جمعہ سے ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے بقیہ 6 ایام میں اس جمعے کا وقت ظہر کا وقت ہے، اور ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں فرض. اس نماز میں فرض رکعتیں 2 رہ گئیں، اور غالباً انہی کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے 2 خطبے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے. آپ کے خطبے طویل نہیں ہوتے تھے، مختصر خطبے، ما قل و دل. پھر بھی کیا وجہ ہے؟ اور آپ کوئی ضعیف، آپ نے آخری عمر تک بھی کوئی ایسا ضعف نہیں تھا کہ تھوڑے سے خطبے کے بعد تھک جاتے ہو. یہ جلسہ استراحت نہیں ہے. کیوں بیٹھتے تھے؟
حدیث موجود ہے حضرت جابر کی مسلم شریف میں، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوتے تھے جس کے مابین آپ تشریف فرماتے تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ میرے نزدیک اس کا سبب یہی ہے کہ یہ دو فرض رکعتوں کے قائم مقام دو خطبے ہیں، لیکن اس وقت اس حقیقت کی طرف توجہ دلانی ہے، وہ یہ ہے کہ خطبے کا مصرف کیا تھا۔ اسی روایت کے الفاظ یہ ہے، یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس۔ خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن حکیم کی آیات پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے، تذکیر، یذکر الناس۔ بس اسی کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ یہی وجہ ہے کہ جن نمازوں کے ساتھ خطبہ ہے، عیدین کی نماز اور جمعے کی نماز، ان نمازوں میں حضور اکثر و بیشتر پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الغاشیہ۔ کیوں؟ آخر ہر شے کا، اس انتخاب کا کوئی سبب تو ہوگا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم انسان کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو حضور کا کیا یہ فعل مبارک جو ہے حکمت سے خالی ہو سکتا ہے؟ دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ تذکیر کا حکم، فذکر فإنما أنت مذکر لست علیہم بمسیطر، فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشیٰ۔ اے نبی تذکیر کرتے رہیے، تذکیر کرتے رہیے، تذکیر اور یاد دہانی فرماتے رہیے، آپ کا کام یہی ہے۔ آپ اس سے دل گرفتہ نہ ہو کہ لوگ آپ کی تذکیر سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشیٰ، جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خشیت رب ہوگی، وہ آپ کی تذکیر سے فائدہ اٹھا لے گا۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ تذکیر کیجئے، یاد دہانی کراتے رہیے۔ آپ کا کام صرف یاد دہانی کرانا ہے، آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ ابھی میرے عزیز ساتھی جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھیوں نے یہاں محنت کی، کوشش کی، اپنا وقت لگایا، ہماری یہاں کی اس وقت کی حاضری میں مقامی حضرات، واقعہ یہ ہے کہ بہت قلیل تعداد میں اس وقت تشریف لائے ہیں، تو دل پر ایک احساس ہوتا ہے کارکنوں کے، لیکن یہی احساس سوچئے کہ حضور کو ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکی دور میں 13 برس بیت گئے اللہ کے ایک بندے کو دعوت دیتے ہوئے، دعوت دینے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیر البشر، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، 13 برس اور بمشکل 150 آدمی آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے نکلے۔ 13 برس اور ایک شہر، اور محمد جیسا داعی اور مبلغ صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ امہاتنا و آباؤنا۔ اسی لیے کہا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کو داروغہ تو نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ آپ سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا، یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیوں نہیں آئے۔ مدنی دور میں تو البتہ جا کر ایسا بھی ہوا ہے، کیونکہ وہاں تو اب مسلمان تھے، جیسے بھی ڈاکٹر عبدالسمیع کہہ رہے تھے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو مانتا ہی نہیں، ایک وہ جس نے مان تو لیا لیکن جو ماننے کا نتیجہ نکلنا چاہیے، اب اس پر عمل کرو، اسے آگے پہنچاؤ، اس کا بول بالا کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاؤ، ورنہ ماننا چہ مانی دارد۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر یہ نہیں کرتے ہو تو ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، لیکن ان کے جذبات کا یہ عالم بھی ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا
جو لوگ نماز میں حاضر نہیں ہوتے، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو امام بنا کر کھڑا کر دوں اور خود جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم، رقیق القلب، سراپا رحمت۔ لیکن یہ کہ گھروں میں آگ لگا دوں ان کے سمیت، تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس جمعے کا اصل مقصد تذکیر۔ تو میں صرف آج یہ عرض کر رہا تھا الحمدللہ کہ اگرچہ ہمارے ہاں جب جمعے کی نماز ادا ہوگی تو صرف خطبہ مسنونہ ہی اس وقت پڑھا جائے گا، لیکن دو تقریریں آپ کے سامنے ایسی ہو چکی ہیں جو تذکیر کے اس مقصد کو کما حقہ پورا کر چکی ہیں۔ یاد دہانی کس بات کی کرانی ہے؟ یاد دہانی اللہ کی کرانی ہے، اپنی ذمہ داریوں کی کرانی ہے، شیطان سے بچنے کی کرانی ہے، یاد دہانی اسی کی تو ہے۔ پھر یہ کہ جو خطبہ مسنونہ ہے جس سے کہ حضور اپنے ہر خطبے کا آغاز فرماتے تھے، اس کا ترجمہ بھی سنا دیا گیا ہے۔ میرے نزدیک واقعہ یہ ہے کہ جمعے میں اس کی جو اصل اہمیت ہے وہ خطبہ جمعہ سے، اور خطبہ جمعہ کا اصل مقصد ہے تذکیر الناس، تو اس کا مقصد الحمدللہ کہ بتمام و کمال پورا ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ بدقسمتی سے جب وہ خطبہ عربی میں ہوگا تو زبان یار من عربی ومن عربی نمی دانم، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہاں کیا پڑھا گیا، حضور کے الفاظ مبارکہ کے معنی کیا ہیں۔ تو جو اصل مقصد ہے وہ اس سے حاصل ہو گیا۔ لیکن دوسری بات آج کے بارے میں جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے آج کے اس خطاب جمعہ سے آپ کے شہر سکھر میں خطبات خلافت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ تاریخی حقائق ہیں جو میرے سامنے آئے اور میرے حافظے میں تازہ ہوئے ہیں، میں اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یہ خطبات خلافت، تحریک خلافت تو اگرچہ شروع کیے ہوئے ہمیں اب 4 سال ہو گئے، لیکن یہ کہ جو خطبات خلافت کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا پاکستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں یہ ہو چکا ہے، کہیں 3 کہیں 4، لیکن اس کا آغاز ہوا تھا خالق دینہ ہال کراچی سے تقریباً 2 سال قبل۔ اور خالق دینہ ہال کراچی جو بندر روڈ پر واقع ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلی تحریک خلافت جو اس صدی کے آغاز میں چلی تھی اس بر عظیم پاک و ہند میں، اس کے جو تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج آپ کے شہر سکھر میں 3 خطبات خلافت کے جس سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پر یہ خطاب جمعہ ہو رہا ہے، اس کا آغاز ہوا تھا 2 سال قبل کراچی میں، اور کراچی میں خالق دینہ ہال میں، جہاں وہ جو تحریک خلافت اس صدی کے آغاز میں چلی تھی
میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو حضرات موجود ہیں ان کی اکثریت تو بہرحال واقف ہے، ہو سکتا ہے کچھ حضرات نوجوان ہوں یہاں کے مقامی جو شاید اس سے واقف ہی نہ ہو سرے سے. اتنی تحریک اس صدی میں ہندوستان میں جو دو عظیم تحریکیں چلی، پہلی تحریک خلافت تھی جس سے پورا ہندوستان شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک گونج اٹھا، نعرہ خلافت، اور بول محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. تحریک اتنی عظیم کہ گاندھی کو شریک ہونا پڑا، ہندو شریک ہوئے، اور بہت سے ہندو اسی تحریک کے دوران مسلمان ہو گئے. اور میرا یہ گمان ہے کہ اگر وہ تحریک آگے چلتی، اگر مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں اسلام کے دشمنوں نے خلافت ختم نہ کرا لی ہوتی، علامہ اقبال نے جس پر مرثیہ کہا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. مسلمان کے ہاتھوں خود مصطفیٰ کمال. اب تو صورت یہ ہو گئی کہ مدعی سست گواہ چست. ہندوستان کا مسلمان سر سے کفن باندھ کر تیار ہو چکا ہے، ہجرت کر رہا ہے. ہزاروں لوگ ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں، افغانستان چلے گئے ہیں، ہزاروں جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہاں ترک نے خود ہی اس خلافت کی قبا کو چاک کر دیا. اب کیا کریں؟ جیسے اوس پڑ جائے، مدعی سست گواہ چست. اور یہ کیوں ہوا یہ بھی جان لیجئے. مصطفیٰ کمال پاشا اگرچہ ایک عظیم مسلمان قوم ہے، ترک قوم اس کا لیڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بعض اعتبارات سے میں بھی اس کا احسان مانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ترکی کے نام سے اگر ایک ملک بچا دیا پہلی جنگ عظیم کے بعد، اس کا سب سے بڑا کریڈٹ اسی کو جاتا ہے، ورنہ نام مٹ گیا ہوتا ترکی کا بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واقعہ ہے کہ وہ فری میسن تھا، یہودیوں کا اعلی کار تھا. لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اعلی کار ہونا مستلزم نہیں ہے کہ وہ جانتا بھی ہو کہ میں اعلی کار ہوں. ایک اعلی کار اور ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر ایجنٹ ہوتا ہے، شعور کے ساتھ ایجنٹ ہوتا ہے، سمجھ کر ہوتا ہے، کوئی مفاد حاصل کرتا ہے، کوئی تنخواہ لیتا ہے. ایک وہ اعلی کار ہوتا ہے. ایک اعلی کار وہ ہوتے ہیں کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری، وہ سمجھ میں بڑا کام کر رہا ہوں، حقیقت میں کسی کا اعلی کار بن گیا ہو. ایک اعتبار سے ہمارے افغان مجاہدین بھی اعلی کار بنے ہیں امریکہ کے. اب تک کا جو نتیجہ ہے وہ تو یہی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ وہاں چونکہ بہت سے لوگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ جانوں کی قربانی دی ہے، خیر برآمد ہوگا. لیکن تاحال جو کچھ ہو رہا ہے وہ جہاد فساد بن گیا. کیوں بن گیا؟ کوئی اسباب تو ہے کہ نہیں؟ امریکہ نے اپنے آرک رائیول کو ختم کروا دیا، اپنی عظیم ترین شکست جو اسے ویتنام میں ہوئی تھی اس کا بدلہ چکا لیا سوویت یونین سے، اس کے دھجیاں بکھروا دی. لیکن کیا ہمارے مجاہدین اس کو جانتے تھے؟ نہیں، معاذ اللہ، یہ بات صحیح نہیں ہے. تو اعلی کار دو طرح کے ہیں. اعلی کار وہ جو شعوری ہے، جان بوجھ کر ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا ہمارے علماء جو ہیں نفاق کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں. ایک نفاق فی العقیدہ، ایک نفاق فی العمل ہے. عملی طور پر تو منافق ہے ایک شخص، عقیدے میں منافق نہیں. اور ایک شخص وہ جو جان بوجھ کر اپنے کفر کو چھپا کر، اپنے اندر کفر کو مخفی رکھتے ہوئے، کفر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، وہ شعوری منافق ہے. لیکن ایک وہ ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ میں منافق ہوں، ہے منافق. حضور کی حدیث میں آیا ہے آیت المنافق ثلاثن، تین نشانیاں ہیں جس میں ہے وہ منافق ہے. جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے،
امین بنایا جاتا خیانت کرتا ہے، وہ منافق ہے۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اسے پورا زوم ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن منافق ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ مصطفیٰ کمال پاشا فری میسن ہونے کی نیت سے، یہ فری میسن ہو، یہ روٹری کلب ہو، یہ لائنز کلب ہو، یہ فلانے کلب ہو، یہ سب کیا تھے؟ یہ بہبود کے کام ہو رہے ہیں، یہ کوئی غریبوں کی مدد کے کام ہو رہے ہیں۔ ان سب کے پردے میں زائدزم نے اپنا ایک بڑا جال، تہ در تہ جال دنیا میں پھیلایا ہے۔ آرڈر الومناٹی 1776 میں شروع کیا ہے، اور اس وقت یہ جال جو ہے مختلف ان انجمنوں کے ذریعے سے اور سوسائٹیوں کے ذریعے سے پھیلتا چلا گیا۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ خالق دینہ حال میں اس عظیم تحریک، اور بلکہ جو بات رہ گئی، مجھے گمان ہوتا ہے کہ اگر ترکوں نے خلافت کو ختم نہ کر دیا ہوتا اور ہندوستان کی وہ عظیم تحریک خلافت جاری رہتی تو گاندھی بھی مسلمان ہو جاتا، لیکن کیا کرے؟ آپ نے سنا ہوگا اس دور کے بڑے بڑے ہندو لیڈر مسلمان ہونے کو تیار تھے۔ اچھوتوں کا رہنما، کروڑ اچھوت جس کے اشارے کے اوپر امبیدکر مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو چکا تھا، کیوں نہیں ہوا؟ وہ اہل تشیع پہنچ گئے، جی ہم نے سنا آپ مسلمان ہو رہے ہیں، آپ کو شیعہ ہونا چاہیے۔ جب آباد کوئی اور پہنچ گیا، کوئی سنی پہنچے، نہیں نہیں شیعہ نہیں، مجھ سنی ہونا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ جھگڑے اگر ہے تو میں جہاں ہوں وہیں بہتر ہے۔ تامل کا جو رینیسنس ہوا ہے، جس کو ہم کبھی مدراس کے نام سے جانتے تھے، آج ایک بہت بڑی اسٹیٹ ہے تامل ناڈو، اس کا جب سب سے بڑا جو ہیرو ہے، جس کے مجسمے لگے ہوئے ہر جگہ، گاندھی کا مجسمہ ہوگا تو اس کا بھی ہوگا، اس کا نام اس وقت میرے ذہن سے اتر رہا ہے، وہ بھی مسلمان ہونے کو تیار تھا۔ بلکہ اس کا حال تو یہ تھا کہ کہیں بھی مدراس میں کہیں سیرت کا جلسہ ہو، محفل میلاد ہو، ممکن نہیں تھا کہ وہ وہاں شریک نہ ہو۔ بہرحال تو حقائق وہ ہیں جو بہت سے حضرات کو تو معلوم ہوگا کہ پتہ نہیں کوئی 1000 سال پرانی کوئی پریوں کی داستان ہے، کوئی کہانیاں ہیں، لیکن یہ کہ خالق دینہ حال میں اس تحریک خلافت کے زعماء پر مقدمہ بغاوت چلا تھا۔ اور یہ ساری داستان مجھے کیوں یاد آئی؟ یہ جو شہر سکھر ہے، اس کا ایک ماحول ہے، اس ماحول کا بڑا گہرا تعلق ہے اس تحریک خلافت سے بھی، ریشم مال کی تحریک سے بھی، وہ سارا دیوبند کے ساتھ رشتہ۔ یہ ماحول کا لفظ اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں کہ اگرچہ سکھر کا لفظ آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا، لیکن بھرچوڈی شریف کہاں ہے؟ 50 میل مشرق اور کچھ تھوڑے سے شمال کی جانب۔ اسی طریقے سے امروٹ کہاں ہے؟ اس کے ذرا مخالف سمت میں، سکھر کے مغرب یا جنوب کی طرف۔ پھر اس سلسلے کے جو مراکز قائم ہوئے، خالجی شریف، باہج شریف، یہ کہاں ہے؟ اب تو صرف ایک چراغ اس سلسلے کا جلتا ہوا بیر شریف میں نظر آتا ہے، مولانا عبد الکریم، بیر شریف والے مولانا عبد الکریم قریشی مدظلہ۔ یہ جو ماحول میں آج کہہ رہا ہوں، بار بار لفظ لا رہا ہوں، ماحول کیوں لا رہا ہوں وہ بھی سمجھ لیجئے۔ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو اللہ نے بابرکت بنایا۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس جگہ کا بڑا گہرا رشتہ رہا ہے، یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ یہ نقطہ اتصال بنا ہے سندھی مسلمانوں، پنجابی مسلمانوں اور یوپی کے مسلمانوں کا۔ بھرچوڈی شریف میں 1887 میں عبید
سندھی مسلمان ہوئے ہیں حافظ محمد صدیق صاحب بھرچوڑی شریف والوں کے ہاتھ پر رحمت اللہ علیہ 1887. ساتھی نوٹ کر لیجئے 1877 سن پیدائش ہے علامہ اقبال کا اور 1888 سن پیدائش ہے ابوالکلام آزاد کا. یہاں کر اسلام قبول کیا. پھر ظاہر بات ہے کہ یہیں سے مشورہ ملا ہوگا کہ جاؤ دیوبند. 60 سال تک دیوبند میں تعلیم کی مکمل کر کے پھر حاضر ہوئے. 2 دن پہلے حضرت مولانا حافظ صدیق رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. لیکن وہاں ملاقات ہو گئی حضرت مولانا تاج محمود صاحب امروٹ شریف والوں سے. وہاں 7 برس جا کر مقیم رہے ہیں امروٹ شریف. اب رشتہ جڑ گیا. یہ پنجابی سکھ ان کے اہل بھی یہاں آ گئے. ان کی والدہ کو بھی بلا لیا تھا حضرت امروٹی نے. پھر ان کے شاگرد تھے مولانا احمد علی. انہوں نے تعارف کرایا اس علاقے کا حضرت شیخ الہند سے. 2 مرتبہ حضرت شیخ الہند امروٹ شریف آئے. ذرا نوٹ کیجئے. ریشمی رومال کا قائد, حریت کا مجاہد, اور جو میرا تجزیہ ہے اگر آپ نے پڑھی ہو میری کتاب جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی, میں تو اپنا رشتہ سلسلہ نسب انہی سے جوڑتا ہوں مانوی. چلیے سلسلے کی اس کاروان کی گرد راہ صحیح, کوئی پرواہ نہیں, نسبت تو صحیح ہے. اب میں پہلا شخص ہوں جس نے یہ کہا ہے ڈنکے کی چوٹ کہ 14 صدی ہجری کے مجدد اعظم حضرت شیخ الہند تھے رحمت اللہ علیہ. جب میں نے پہلی مرتبہ یہ بات کہی ہے مولانا حامد میاں رحمت اللہ علیہ سے چونک گئے. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز سے مولانا سید حامد میاں. اور مولانا محمد میاں کے بیٹے ہیں جمعیت علماء ہند کی بڑی عظیم شخصیت جنہوں نے ضخیم کتابیں لکھی ہیں علماء ہند کا شاندار ماضی اور تاریخ جمعیت العلماء. ان کے صاحبزادے حامد میاں اور مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حامد میاں چونک گئے کہ واقعہ ہے کہ بات یہی صحیح ہے, لیکن افسوس کہ ہم میں سے کسی کا ذہن ادھر نہیں گیا. ہمارے حلقہ دیوبند میں یا تو خیال آتا رہا, بہرحال جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں, اور یا پھر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں, لیکن بات تمہاری صحیح ہے کہ 14ویں صدی ہجری کا مجدد اعظم حضرت شیخ الہند تھے. اور وہ شخص کتنا بڑا سیاسی رہنما تھا اس کا اندازہ کیجئے. اس سے جب انگریز کی اسیری سے رہائی پائی ہے, بامبے میں آئے ہیں, تو قدم بوسی کے لیے پہنچنے والے بامبے جو لوگ تھے ان میں سے 2 نام سن لیجئے. پہلا نام موہن داس کرم چند گاندھی اور دوسرا نام مولانا عبد الباری فرنگی محلی. دیوبند تو ظاہر بات ہے ابھی حال ہی میں بنا تھا, ابھی کوئی پرانی اس کی تاریخ نہیں تھی. اب تو وہ بڑی ایک تاریخ والا مدرسہ ہے. سب سے مرکز شمالی ہند میں دینی علوم کا فرنگی محل لکھنؤ, اور مولانا عبد الباری فرنگی محلی جو 1919 میں جمعیت علماء ہند قائم ہوئی, اس وقت پہلے صدر وہی تھے. اس وقت شیخ الہند جیل میں تھے, اسیر تھے, جیل میں تو نہیں, نظر بند تھے. کہاں؟ جزیرہ مالٹا میں, اسیر مالٹا. البتہ دوسرا علاج جب ہوا ہے, ان کی رہائی ہو چکی تھی, دوسرے اجلاس کے صدر وہی تھے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. لیکن ان کا استقبال کرنے کے لیے بمبئی جانے والے کہاں لکھنؤ کہاں بمبئی, ذہن میں رکھیے. اور آج کی طرح 1 گھنٹے کی فلائٹ میں تو آدمی نہیں جاتا تھا. مولانا فرنگی بیلی پہنچے ہیں وہاں پر, موہن داس کرمچند گاندھی پہنچا ہے وہاں پر استقبال کے لیے. وہ عظیم شخصیت امروٹ شریف میں 2 مرتبہ آئی.
اور یہاں سے حضرت تاج محمود سمروٹی رحمت اللہ علیہ جب 50 سالہ جشن منایا گیا ہے دیوبند کا تو وہاں یہ تشریف لے گئے تھے، اس میں شرکت کی۔ پھر میں نے تو ابھی حال ہی میں خاص اسی لیے کتاب جو ہے کھولی اور اس کا مطالعہ کیا۔ انڈیا آفس لندن میں جن لوگوں کے تمام ناموں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا تعارف درج ہے، یعنی جو بڑے بڑے اکابر مجرمیہا، ان کے نزدیک جو بڑے بڑے مجرم تھے، جو بڑے بڑے باغی تھے، وہ کوئی 150-200 افراد کی انہوں نے لسٹ دے رکھی ہے انڈیا آفس۔ اب وہ سارا کا سارا ریکارڈ کھل گیا۔ میری بھی ایک رشتے کے ماموں اس میں شریک تھے، مولوی انیس احمد۔ ان کے بعد کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ وہ تو شاید انگریز کے ایجنٹ تھے، لیکن یہ کہ وہ انگریز کے ریکارڈ سے جو کچھ معلوم ہوا وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس میں کتنے سندھیوں کے نام ہے، میں حیران رہ گیا۔ شیخ ابراہیم آف سندھ، مولانا محمد صادق کھڈے والوں کے بھتیجے، اسد اللہ شاہ پیر سندھی امروڑ سے، جیون داس ہندو مسلمان ہوا عبدالحق کے نام سے، بھگوان داس ہندو حیدرآباد کا مسلمان ہوا عبد الرحیم شیخ کے نام سے، فتح محمد سندھی جنہیں خلیفہ محمد نے مشرف اسلام کیا، محمد حسن خیاط وہ بھی درزی تھا حیدرآباد سندھ کا اور وہ بھی مسلمان ہوا، ڈاکٹر حاجی شاہ بخش سندھی، اور یہ کہ تاج محمود امروٹی اور ان کے جو بھی ان کے سارا سلسلہ تھا، وہ تو گویا کہ اکابر مجرمیہا۔ اس پوری تحریک کے اندر اس کے بڑے بڑے مجرم کا لفظ انگریز کے حوالے سے استعمال کر رہا ہوں، اس کے بڑے بڑے مجرموں کے اندر شامل تھے۔ یہ ساری بات آج اس لیے کہی ہے، آج اس شہر میں ہم خلافت کی اذان دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حالات بدل چکے ہیں۔ خلافت کو جو بھی خلافت تھی، نومینل تھی، بیمار تھی، ضعیف تھی، بے اثر تھی، جو بھی خلافت تھی، اس کے حوالے سے بھی ایک واقعہ یاد آگے آپ کو سنا دوں۔ جب حضرت شیخ الہند مالٹا میں اسیر تھے، اس زمانے میں وہاں جو انگریز کوئی کمانڈنٹ تھا اس کا کیمپ کا یا کوئی اور افسر تھا، اس نے کچھ اچھے تعلقات قائم کر لیے حضرت شیخ الہند سے، بے تکلفی ہو گئی۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا یہ ہماری خلافت جو ہے ترکی خلافت بڑی کمزور سی ہے، ضعیف سی ہے، بے اثر سی ہے، یہ آپ کیوں اس کے درپے ہو گئے، کیوں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے خلافت ختم ہو رہی ہے 1924 میں، 1919 میں 5 برس پہلے تو حضرت شیخ الہند رہا ہو کر آ چکے ہیں۔ یہ 1918 کی بات ہوگی، 17 کی ہوگی یا 19 کی ہوگی، بس یہی ہوگا۔ کس قدر حالات سے واقف تھے کہ خلافت کے خلاف کیا ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں۔ یہ کیوں آپ لوگ ہاتھ دھو کر ہماری اس بیچاری کمزور سی لولی لنگڑی خلافت اس کے پیچھے پڑ گئے؟ جواباً اس نے کہا کہ حضرت اتنے سادہ نہ بنیے، آپ اتنے سادہ نظر تو نہیں آتے جیسی سادہ بات آپ کر رہے ہیں۔ آپ اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس گئے گزری حالت میں بھی اگر خلیفہ مسلمانوں کا جہاد کا اعلان کر دے تو لاکھوں مسلمان نکل آئیں گے دیوانے، سروں سے کفن باندھ کر میدان میں آ جائیں گے، کون سنبھالے گا انہیں؟ اور یہ واقعہ ہے، ہزاروں دیوانے ہندوستان چھوڑ کر افغانستان ہجرت کرنے چلے گئے تھے۔ کہاں ترکی کی خلافت، ہندوستان سے کیا سروکار، کیا تعلق؟ اور اگر کہیں ہوا ہے کوئی احتجاج تو صرف ہندوستان میں اور کہیں بھی نہیں ہوا۔ تو وہ شہر سندھ کا خاص طور پر جس کا ماحول، جس کے شرق و غرب،
جس کے آس پاس یہ تحریک چلتی رہی ہے، جس کو اب آپ بلا بیٹھے. ہمارے پاس ایسے بھی لوگ چند ہی ہوں گے کہ جو جانتے ہو کہ یہاں کیا ہوتا رہا ہے. اس شہر میں اس خلافت کی اذان دینے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. ظاہر بات ہے فطری خواہش ہے ایک شخص کی، وہ شخص میں ہوں یا کوئی اور ہو، اگر ہم نے یہ محنت کی ہے تو ہماری خواہش ہے کہ یہاں کے لوگ آئیں، ہماری بات سنیں تو صحیح. ہم جو طویل سفر طے کر کے آئے ہیں، ہم نے اگر یہاں پر محنت کی ہے کس لیے؟ سیاست ہمارا کھیل نہیں. ایک بات تو ہر شخص کو معلوم ہے، اب تو میری عمر کا 65واں برس ہے، آج تک سیاست کے میدان میں جس کو سیاست سمجھا جاتا ہے، ویسے تو کوئی مسلمان غیر سیاسی نہیں ہو سکتا، سیاست دین کا جز ہے، لیکن جسے ہمارے ہاں سیاست سمجھا جاتا ہے، انتخابات ہیں، الیکشن ہے، ہنگامے ہیں، سرکاری پارٹی ہے، اپوزیشن ہے، ٹانگیں گھسیٹنا ہے، الزام تراشیاں ہیں، اس میدان سے کوسوں دور رہا ہوں. زیادہ سے زیادہ یہ کہ غلط فہمی ہوئی تھی، یا اسے کہہ لیجیے دھوکہ کھایا تھا 2 مہینے کے لیے صرف ضیاء الحق صاحب سے، کہ میں سمجھتا تھا کہ وہ واقعتاً کچھ کرنے کے در پہ ہے. اور آج بھی میں کہتا ہوں اگر وہ واقعتاً کچھ کرنا چاہتے تو ظاہر بات ہے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی تو کوئی نہیں بن سکتا، عمر بن عبدالعزیز بن سکتے تھے. اور جب یہ سامنے آ گئے تو یہ بھی عرض کر دوں، اسی دین کا ایک فرزند ذوالفقار علی بھٹو، اللہ نے بھی ایک بہت بڑا موقع دیا تھا، بہت بڑا موقع دیا تھا، بہت بڑا موقع دیا تھا. میں اس زمانے میں اپنے احباب اور دوستوں سے کہا کرتا تھا، جب شروع میں وہ میدان میں آئے ہیں ایوب خان کے خلاف، میں یہ کہا کرتا تھا کہ تاریخ نے اس شخص کو ایک بہت قیمتی موقع دیا ہے، لیکن یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. اس لیے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، جس کو انگریزی کہتے ہیں ہی واز بورن ود اے گولڈن اسپون ناٹ سلور اسپون. کسی موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی محنت تو کرنی پڑتی ہے، مشقت تو کرنی پڑتی ہے. جیسے بٹر صاحب آپ کو حدیث سنا رہے تھے، کل الناس یغدو فبائع نفسہ، ہر ایک کو اپنی جان مارنی پڑتی ہے، جان کھپانی پڑتی ہے، تبھی کچھ ہوتا ہے. یہ چونکہ محلوں میں پیدا ہوا، محلوں میں پرورش پائی، صرف چاندی کا نہیں سونے کا چمچہ اس کے منہ میں شروع سے تھا، یہ اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکے گا. لیکن اس شخص نے میرے اس گمان کو غلط ثابت کر دیا. وہ محنت کی ہے جس کا واقعہ یہ ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا اپنے لیے، کم سے کم اس عمر میں تو نہیں کر سکتا. 6 جلسے ایک دن میں اس نے ایڈریس کیے. لاہور کا ایک جلسہ جو میں نے سنا تھا وہ اس کا 5واں جلسہ تھا اس دن کا. پچھلے میں آواز بند تھی، گلا بالکل جواب دے چکا تھا، چیخ کر مشکل سے آواز نکال رہا تھا، اور ابھی اس رات کو جلسہ ایک اور بھی خطاب کر رہا تھا. اور واقعہ یہ ہے کہ قوم نے بھی پھر اس کے ساتھ جو تعاون کیا ہے، اس کی آواز پر جو لبیک کہا ہے، عام لوگوں کو جو ٹکٹ دیے ہیں اور بڑی بڑی جو ہے جاگیرداریاں اس کے آگے جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں. پنجاب میں ہوا ہے، مجھے یہاں کا معلوم نہیں. تاریخ بہت بڑا موقع دیا تھا. وہ چاہتا تو ماؤ سے تنگ تو بن جاتا اس ملک کا، جاگیرداری کی لعنت کو تو ختم کر دیتا، کوئی اس کے آڑے نہیں آ سکتا تھا. یہ لعنت جو آج تک آپ کے گلے کا توق بنی ہوئی ہے، اس ملک کی سیاست کچھ جاگیرداروں کا میوزیکل چیئرز گیم ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کھیل تماشا ہے. کر لیجیے احتساب کر لیجیے، احتساب ہوگا کیا؟ چچا رہ گیا تو بھتیجا آ جائے گا. کیا پورے خاندان کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے آپ؟ ایک بھائی دوسرا بھائی.
ویسے بھی یہ تو تقسیم کر کے رکھتے ہیں، ایک بھائی ادھر ہو، دوسرا بھائی ادھر ہو، تیسرا ادھر ہو، تاکہ چاہے چت ہو چاہے پٹ ہو، ہماری تو جیت ہی جیت رہے، اس کی حکومت آ جائے تب بھی اور اس کی حکومت آ جائے تب بھی۔ اصل گلے کا توق کا ہار ہے وہ تو یہ جاگیرداری ہے۔ بھٹو کو موقع دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ ماؤ تنگ بن جاتا، جس نے ایک افیمی قوم کو وہ ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ آج نیو ورلڈ آرڈر کے لیے سب سے زیادہ لوہے کا سخت چنا جو ثابت ہو رہا ہے، وہ صرف اب ایک ہی ملک تو رہ گیا اور وہ چائنا ہے۔ افیمی قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میٹرک کے زمانے میں نظم پڑھی تھی، بڑے لوگ کون ہوتے ہیں؟ They build nations pillars deep and lift them to the sky۔ کسی قوم کی تعمیر کے لیے اس کے ستونوں کی بنیادیں گہری قائم کرتے ہیں اور پھر تعمیر کر کے اسے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ آخر ماؤ تنگ نے پہنچایا ہے، کوئی شک نہیں۔ بھٹو تنگ بن سکتا تھا، نہیں بن سکا۔ بدقسمتی، بد نصیبی، ایک کام کر لیتا، خود جاگیرداری کے خول سے باہر آ جاتا، لیکن یہ آسان کام نہیں۔ ضیاء الحق کو میں جب گنوا تھا کہ دو عظیم تحریکیں بر عظیم میں چلی ہیں، تحریک خلافت اور پھر تحریک پاکستان، میں تین کہنا چاہتا تھا لیکن پھر رک گیا۔ تیسری تحریک تو صرف اس مغربی پاکستان میں چلی ہے نا، اس لیے میں اس میں شمار نہیں کرتا، ورنہ نظام مصطفیٰ کی تحریک اپنے جوش و خروش کے اعتبار سے، اپنی انٹینسٹی کے اعتبار سے ان سے کم نہیں تھی، وسعت بہت کم تھی۔ تحریک خلافت پورے ہندوستان کی، تحریک پاکستان پورے ہندوستان کی، اور تحریک نظام مصطفیٰ صرف مغربی پاکستان کی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس نے جو جوش و خروش پیدا کر دیا تھا، اگر اللہ کا بندہ تدریج کے چکر میں نہ پڑتا، اگر اپنے آپ ہی کو نہ سمجھ لیتا میں ہی مسیح موعود ہوں، میں ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا اور میں نہیں رہا تو کوئی ٹھیک نہیں رہے گا، یہ جو مغالطے ہوتے ہیں، میگالومینیا جسے کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے محروم رہ گیا، خالی ہاتھ گیا۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام کے کاز کو اس ملک میں نقصان پہنچا کر گیا۔ بہرحال اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شہر سکھر میں جو اذان ہم دینا چاہتے ہیں، خلافت کی اذان، میں نے اس وقت کی اپنی تقریر شام کے لیے ملتوی کر لی ہے، اس لیے کہ یہ تین خطبات پہلے خطبے سے اس کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اگر صرف شام کو لوگ آئے تو ظاہر بات ہے جن کے سامنے آغاز نہیں آئے گا، جن کے سامنے بات نہیں آئے گی شروع سے، وہ میری پوری بات میں شریک نہیں ہوں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے۔ لیکن میں خاص طور پر اس وقت جو بات کہنا چاہتا ہوں، جتنے مقامی حضرات یہاں آئے ہیں، اب وہ فرض منصبی سمجھے۔ ہماری جو افرادی قوت تھی ہم استعمال کر چکے، ہمارے پاس اگر کوئی مالی ذرائع تھے ہم استعمال کر چکے۔ البتہ یہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ایک غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ ہر شخص کے اصل میں اپنے اپنے کچھ معمولات اور مزاج ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے خلافت کی بات، اس سے زیادہ دلچسپی ہوگی مذہبی طبقے کو، اور جمعہ کی نماز کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام، اپنی اپنی جگہ، علماء کی ذمہ داریاں، انہوں نے خطابت، امامت کے فرائض سر انجام دینے ہیں۔ اس شاید ہمیں یہاں کے معاملے میں کچھ تھوڑی سی ترمیم کرنی چاہیے۔ بہرحال جو حضرات بھی یہاں آ گئے ہیں، میں اس وقت صرف ان سے ہی عرض کر رہا ہوں، آج شام تک کا وقت اب خالص کر لیجئے اس کام کے لیے۔ اپنے دوستوں سے ملاقات کیجئے، اپنے آپ سے ملاقات کیجئے، لوگوں کو دعوت دیجئے، شام کو پر آ کر شریک ہو اس جلسے کے اندر۔ نبوت جو مجھے اس وقت دینی تھی اسی وقت دوں گا،
قرآن اس کے حوالے سے صرف چند باتیں اس وقت عرض کروں گا، باقی خلافت اس پر پوری گفتگو انشاءاللہ شام ہی کو ہوگی. اور شام کے معاملے میں بھی ہم نے ایک ترمیم کر لی ہے، اللہ کا شکر ہے وہ بر وقت ترمیم ہو گئی. طے کیا تھا کہ مغرب کے بعد ہم اپنا جلسہ شروع کر لیں گے 6 بجے. میں نے کیا اپنے ساتھیوں سے 7 بجے اذانیں شروع ہو جائیں گی. پھر یہ کہ فرض کیجئے ہم صرف کسی ایک اذان کے لیے رک بھی جائیں، پھر نماز ہوگی، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری آواز گونج رہی ہو، ٹھیک نہیں ہے. تو مغرب سے عشاء تک جیسے میرے 2 ساتھیوں نے تقریر کی ہے اس وقت، اور یہ میں اس لیے آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس میں بھی شرکت کریں ضرور، اس لیے کہ ایک بات بہت پھیلا دی گئی ہے، بہت عام کر دی گئی ہے، یہ 1 مین شو ہے ڈاکٹر اسرار کا، ان کے ساتھ کوئی نہیں. بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ. سے نسبت خاک را با عالم پاک. آپ کو واقعہ یاد ہوگا جب حضور کے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے، ابھی مکے ہی جو صاحبزادے اللہ نے عطا کیے تھے، ایک تو مدینے میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہے، وہ بہت بات کی بات ہے. ایک ہی بیٹا ابو لہب دوڑا ہوا گیا بشارت دینے کے لیے، لوگوں خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ، محمد کا بیٹا مر گیا، وہ ابتر ہو گیا. ابتر کہتے ہیں اس کو جس کی دم کٹی ہوئی ہو، جس کے پیچھے کوئی نہ ہو. محمد فوت ہوگا، اس کا نام لیوا کون ہوگا؟ کون اس کو پہچانے گا؟ اس کا بیٹا ہی کوئی نہیں. ایک بیٹا کو بھی مر گیا. اس پر وہ سورت نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ابتر محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابتر آپ کے دشمن ہوں گے. ابو جہل کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، ابو لہب کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. محمد کے نام لیوا تو اربوں ہوں گے، ان کے مانوی فرزند. ہم سب اولاد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر کہ اسی انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے جن لوگوں کو کسی وجہ سے قد ہے، کسی وجہ سے مخالفت ہے، کہ 1 مین شو ہے، ایک آدمی ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں. الحمدللہ کہ میں نے پچھلے 20 برس میں ایک ٹیم تیار کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. 2 کی تقریر کے سامنے آئی ہیں، 2 اور آج آپ شام کو سنیے. مغرب کے مابین آدھے گھنٹے کی 2 تقریریں میرے ساتھیوں کی ہوں گی، اور ہم کوشش کریں گے ان میں سے ایک سندھی میں ہو. عشاء کے بعد 8 بجے پھر میری تقریر ہوگی. اب اس کے لیے ذرا کمر کس کے آئیے، اس لیے کہ چونکہ مجھے پھر آج اپنی 2 تقریروں کا خلاصہ سمونا ہوگا ایک تقریر کے اندر. نوید خلافت قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو خوشخبری میں ملی ہے، اس لیے کہ بہت ہی مایوس کن حالات ہیں، بہت مایوس کن حالات ہیں، بہت مایوس کن حالات ہیں. ان حالات میں کوئی کہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین کا بول بالا ہوگا، تو سب سے پہلے تو آدمی کو خیال ہوتا ہے کوئی توازن اس کا ٹھیک ہے کہ نہیں. کہاں کی باتیں کر رہا ہے؟ کسی چند سنا ہے یا یہ کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہر چیز یا بے خواب، وہ خواب جو بیداری میں دیکھا اقبال نے. آپ کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، پردہ چہرہ افکار سے لا نہ سکے گا فرنگ میری نباہوں کی تاب. عام آدمی کے لیے تو ناقابل قیاس. بات کرو روٹی کی، بات کرو ملازمت کی، بات کرو مہنگائی کی، بات کرو فلاں کی خرابی، سابقہ حکومت، ہر حکومت آ کر سابقہ حکومت کو گالیاں دے گی. ساری سابقہ حکومت کی ساری خرابی سابقہ حکومت کی. حالانکہ واقعہ یہ ہے، اصل
حقیقت وہ ہے جو محمد عربی 1400 برس پہلے بتا چکے صلی اللہ علیہ وسلم. عمالکم، تمہارے اپنے مال تم پر حاکم ہو جاتے ہیں. ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں عوام تو بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، بہت مخلص ہیں، بہت سچے ہیں، بڑے دیانتدار ہیں. اگر ایماندار اور دیانتدار اور مخلص اور سچے عوام ہوتے تو اللہ ظالم نہیں ہے کہ بے ایمانوں کو اور جھوٹوں کو اور وعدہ خلافوں کو اور خائنوں کو ہمارے اوپر حاکم بنا دیتا. یہ تو ظلم ہے. میں تو اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہوں، ظلم کرنے والا نہیں ہوں. آپکم عمالکم، تم پر عامل حاکم بن جاتے ہیں. دوسری حدیث میں فرمایا کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی تمہارے اوپر عمرا اور حاکم مسلط ہو جائے. تو واقع یہ ہے اس صورتحال میں تبدیلی اگر شروع ہوگی تو فرد سے شروع ہوگی. افراد بدلیں گے. چاہے 1.5 برس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر 150 ملے تھے، وہ 150 ان میں کا ایک ایک لاکھوں کے برابر تھا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک بات کا یقین آپ کو ہونا چاہیے، جب تک ایک جماعت ایسی نہیں بنے گی جس میں ایک عکس موجود ہو اسی جماعت کا، محمد رسول اللہ والذین معہ، دیکھیے سونا رتی بھی ہے تو وہ سونا ہی ہے، اور ٹن بھی ہے تو سونا ہی ہے. نسبت کیا ہے رتی کی ٹن کے ساتھ؟ جب تک ہم ایک ایسی جماعت بنانے میں تیار نہ ہو جائے، کامیاب نہ ہو جائے تیار کرنے میں، جس کی نسبت اسی کے ساتھ ہو، چاہے تناسب جو ہے وہ ایک رتی اور ایک ٹن کا ہو، نوعیت وہی ہو، رنگ وہی ہو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. وہ صبغت اللہ کے اندر رنگی ہوئی جماعت ہوگی تو یہ بیڑا پار ہوگا. اور ہوگا، اصل جو گفتگو ہے میری شام کی وہ تو یہ ہے کہ ہوگا. اس وقت صرف یہ عرض کر دوں، میں یہ جانتا ہوں کہ اس سے زیادہ مشکل کام پوری دنیا میں کوئی نہیں. نظام خلافت قائم کر دینا انسانی جد و جہد کے نتیجے میں قائم ہو جائے. نظام خلافت، ذرا غور سے سنیں جو حضرات اس سے پہلے میری ان باتوں سے آگاہ نہیں ہے. پوری تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے نظام خلافت اللہ کی حکومت قائم ہوئی. شاید کچھ صاحب علم ہو اور وہ کہیں کہ بہت بڑا دھوکہ لگ گیا اس شخص کو. قرآن کا ثبوت ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہے کہ نہیں؟ لیکن فرق نوٹ کیجئے، ایک کام حضور کا ہے، ایک فرد واحد سے دعوت شروع کی، 10 برس میں بمشکل 125 آدمی آئے. یہ حیثیت بھی نہیں تھی کہ اپنے بل پر مکے میں رہ سکتے. طائف تشریف لے گئے مدد کے لیے، خالی ہاتھ واپس آنا پڑا تو ایک مشرک کی امان لے کر مکے میں داخل ہوئے. لیکن یہ کہ اس کے بعد اگلے 10 برس میں جہاد اور قتال، اس میں غار ثور بھی آ گیا، اس میں بدر بھی آ گیا، اس میں احد بھی آ گیا، سب آ گیا، دین غالب ہو گیا.
یہ مثال وہاں نہیں ہوئی. حضرت داؤد نے کوئی دعوت شروع کی تھی؟ کیا وہ داعی اللہ تھے؟ کیا انہوں نے کوئی جماعت بنائی تھی؟ نہیں. دعوت دی موسیٰ نے 300 برس قبل، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن موسیٰ کے زمانے میں ان کی زندگی میں 1 انچ زمین پر بھی اللہ کا حکم قائم نہیں ہو سکا. 6 لاکھ کہنے کو مسلمان تھے ان کے ساتھ، جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. قرآن میں ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جہاں موسیٰ تم اور اپنے رب کو ساتھ لے جاؤ، جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. زمین جنبت نہ جنبت گد محمد. نتیجہ کیا نکلا؟ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً. اور نتیجہ پہلا کیا نکلا ہے؟ کتنی بیزاری طاری ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی اس قوم سے جس کی کتنی محبت تھی. اتنی محبت کہ اپنے ایک قبطی بھائی، اپنے ایک بنی اسرائیلی بھائی کو ایک قبطی کے ہاتھوں پٹتا ہوا نہیں دیکھ سکے. قبطی کو مکہ مارا ہے اور جان نکال دی. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. قرآن کے الفاظ ہیں. وہی موسیٰ ہے جس میں اس قدر بیزاری پیدا ہو گئی قوم سے. رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. اے اللہ مجھے تو اختیار ہے تو صرف اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا. پوری قوم جواب دیے بیٹھی ہے. کیا کروں؟ اکیلا چنا یا 2 چنے یا 4 چنے؟ 2 اور بھی تھے. حضرت یوشع ابن نون جو ان کے خلیفہ بنے، حضرت کالب بن یفنہ، یہ 2 اور تھے. 2 نبی اور 2 حواری کہہ لیجئے، 2 صحابی کہہ لیجئے. لیکن 4 چنے بھی بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتے. بھاڑ پھوڑنے کے لیے جمعیت چاہیے، جماعت چاہیے، طاقت چاہیے، قوت چاہیے. اور میری قوم کوری جواب دے رہی ہے. وہ تو 300 برس بعد ایک جنگ ہو رہی تھی. یہودی پٹ پٹ کر بری طریقے سے منتشر ہو چکے تھے. ان کے بیٹے ان سے چھین کر غلام بنا لیے گئے تھے. ان کی عورتیں ان سے چھین کر کنیزیں بنا لی گئی تھی. قد اخرجنا من ابنائنا من دیارنا و ابنائنا. ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، بیٹوں سے جدا کر دیا گیا. تو ذرا کوئی سپہ سالار بنا دیجئے ہمارا. اپنے نبی سے کہا ہم جنگ کریں. وہ جنگ ہو رہی تھی، طالوت اور جالوت کی مشہور جنگ. حضرت داؤد علیہ السلام نہ نبی نہ کوئی ولی اللہ، کچھ بھی نہیں. گڈریے، گوپیہ ہتھیار واحد. وہ گڈریے تھے. گوپیے کے ذریعے سے اگر ان کی بھیڑوں بکریوں پر کوئی بھیڑیا آ کر حملہ کرے، کوئی اور ہو، اس گوپیے سے مارتے تھے. اور کو ہتھیار بھی ابھی کوئی نہیں تھا. وہ آئے ہیں، دیکھا ہے کہ جالوت غرق آہن کھڑا ہے. پورا جسم اس کا لوہے سے ڈھکا ہوا، بختر بند. صرف آنکھوں کے 2 سوراخ تو ہیں نا آخر، وہ تو کھلے ہیں. اور وہ للکار رہا ہے. پورے لشکر میں سے کوئی مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر رہا. وہ آئے، کیا مسئلہ ہے یہ؟ بتایا گیا اچھا اس نامفتون کی خبر میں لیتا ہوں. یہ اسرائیلیوں کے نزدیک سب سے بڑی گالی تھی جس کی ختنہ نہیں ہوئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ختنہ. تو نامختون، جیسے پٹھانوں کے ہاں بے غیرت سے بڑی گالی پٹھان کیا کوئی نہیں ہے، اسی طرح نامختون. چنانچہ وہ گوپیے میں رکھ کر پتھر پھینکا ہے جو اس کے آنکھ کے سوراخ میں سے گھس کر اور کھوپڑی میں پار ہو گیا، مر گیا. لہذا بادشاہ بن گئے. اللہ نے پھر نبوت بھی دے دی. اس طرح حکومت قائم ہونا اور بات ہے. یہ تو معجزے سے ہو گئی. ہم عام اصطلاح میں کہیں گے کہ اتفاقاً ہو گئی. کوئی حضرت داؤد نے جماعت نہیں بنائی، تربیت نہیں کی، منظم نہیں کیا، کچھ بھی نہیں. یہ کام صرف ایک مرتبہ ہوا ہے پوری تاریخ انسانی میں. فرد واحد دعوت دے، جو لبیک کہیں انہیں جمع کرے، ان کی تربیت کرے، انہیں جیسے کہ رسیوں کو
بٹ کر بڑا رسہ بنایا جاتا ہے، کوڑا بنائے اور پھر کوڑا دے مارے باطل کے اوپر، اور اس کی رہنمائی جیسے مکے کی گلیوں میں تبلیغ کرتے ہوئے رہنمائی فرما رہے تھے محمد رسول اللہ، ایسے ہی بدر اور احد اور حنین کے اندر سپہ سالاری کی شکل میں رہنمائی کرے. کوئی ایگزامپل نہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ کبھی میں نہ مانتا کہ دوبارہ ہو سکتا ہے جبکہ نبوت ختم ہو چکی، لیکن خبر دی ہے اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی، دوبارہ ایسا ہونا ہے. عالمی سطح پر خلافت کا نظام قائم ہونا ہے. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میرے قریبی رفقا واقف ہیں، اس میں مجھے ہرگز کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. میں اپنے نزدیک سمجھتا ہوں جسے شک ہو، اگر مجھے شک ہو تو مجھ میں ایمان نہیں ہے. اتنی بڑی بات میں نہیں کہتا جسے شک ہو اس کے پاس ایمان نہیں ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں کہوں گا. اس لیے کہ قرآن مجید کو پڑھتے پڑھاتے پوری زندگی گزاری ہے. قرآن کا ایک ظاہر بھی ہے، ایک باطن بھی ہے. قرآن کے ظاہر کو بھی پڑھا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے اس کے باطن میں بھی غوطہ اندازی کی ہے، غوطہ زنی کی ہے. اور یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. یہ بھی انہی کا شعر ہے. مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو. جیسے اللہ کی ذات ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ایسے ہی قرآن مجید کا وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. باطن قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو کر رہے گا. باطن قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور قرآن میں جو چیز چھپی ہوئی ہو اس کی تبیین، اس کی وضاحت فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. انزلنا الیک الکتاب، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ واضح کریں لوگوں پر جو کچھ کہ ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. جو ظاہر ہے وہ تو خود ہی ظاہر ہے، اس کی تبیین کی ضرورت نہیں ہے. کچھ چھپا ہوا ہے کہیں، کوئی مکنون ہے، کوئی چھپی ہوئی شے ہے، کوئی اس کا باطن ہے جس کو واضح کرنا اور بیان کرنا فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس کے اعتبار سے انشاءاللہ شام کو گفتگو شروع ہوگی. قرآن کا باطن کیا ہے، حضور کی تصریحات کیا ہے، پھر اس کے حوالے سے وہ خلافت اصل میں کیا ہے، آج سے 1400 برس قبل کیا تھی، آج اگر آئے گی تو کیا ہوگی، اور پھر کل شام کو انشاءاللہ العزیز کیسے قائم ہوگی، جو اصل مسئلہ ہے. آج کا مسئلہ علمی ہے، کل کا مسئلہ عملی ہے. اور پھر پرسوں جو ہے ہم نے صبح سیشن رکھا ہے اتوار کو کہ اگر میری ان تقاریر سے متعلق سوالات ہوں لکھ کر لے کر آئیں تو ان کے میں جوابات دوں، تاکہ جو چیزیں میری کوتاہی بیان کی وجہ سے گنجلک رہ گئی ہوں، مبہم رہ گئی ہوں، غیر واضح ہوں، انہیں واضح کر دوں مزید. تو نوٹ کر لیجئے چند اعلانات. ابھی اذان اول ہوگی، اس کے 10 منٹ کے بعد، تاکہ جنہیں سنتیں پڑھنی ہیں وہ سنتیں پڑھیں گے، جنہیں وضو کرنا ہو ان کو وضو کا وقت بھی ملنا چاہیے. ابھی مت اٹھیے، میری پوری بات سن کر اٹھیں. 10 منٹ کے بعد اذان ثانی اور خطبہ ہوگا، نماز پڑھی جائے گی، جمعے کی نماز ادا کریں گے یہیں. پھر کھانے کا اہتمام کیا ہے. سب حضرات جو بھی یہاں آئے ہیں چل کر ہمارے مہمان ہیں، جو بھی ماحضر ہے پیش کر دیا جائے گا. وہ سامنے یہ جو سڑک کے پار جو ہماری رہائش گاہ ہے، ہمارے جو رفقا باہر سے آئے ہوئے ہیں، اندرون سندھ سے، کراچی سے، کچھ آئے ہیں کوئٹے سے، بلوچستان سے،
اور کچھ یہ ہے کہ ہم نے اسی اجتماع میں اپنا حصہ شامل کیا ہے پنجاب کا جنوبی حصہ جو سرائکی حصہ ہے، تو میونسپل اسٹیڈیم کے اندر جو ہے انشاءاللہ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہماری وہ اقامت گاہیں ہیں، ہمارے ساتھی وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہیں پر کام کا بندوبست ہے۔ شام کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، مغرب کے بعد ہمارے دو رفقا کی تقاریر ہوں گی، ایک سندھی میں ایک اردو میں، اور پھر 8 بجے عشاء کی نماز کے بعد میں آپ کے سامنے نوید خلافت از روئے قرآن، جو میں نے کہا باطن قرآن میں ہے، ظاہر میں نہیں ہے، اور از روئے حدیث جو اسی قرآن کے باطن کی تبیین کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کہ خلافت سے متعلق جو علمی مسائل ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوگی، اور کل پھر خلافت سے متعلق جو عملی مسئلہ ہے میرا اور آپ کا کیسے قائم کریں اس پر گفتگو ہوگی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، میری اس وقت یہ خواہش ہے جتنے حضرات سکھر شہر سے آئے ہیں یا آس پاس کے علاقے سے آئے ہیں، وہ آج کے وقت کو ابھی سے، جیسے ہمارے تبلیغی بھائی کہا کرتے ہیں تفریغ اوقات، آج کا وقت فارغ کر لیں۔ اب آپ میں سے ہر شخص جو ہے وہ اس اجتماع کا داعی اور مبلغ بن جائے، اور حدیث میں آپ کو سنا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا اپنا، جسے ہم جانتے ہیں بہت مشہور خطبہ حجۃ الوداع، اس کے آخر میں آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں ہیں ان کے ذمے ہے یہ کہ دوسروں تک پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں، اور بڑے پیارے الفاظ ہیں فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنَ الْحَامِلِ، ایسا بھی بہت دفعہ ہو جاتا ہے کہ جسے کوئی بات کوئی دوسرا پہنچا دے، وہ شخص زیادہ قدردان ہو جاتا ہے اس بات کا جو پہنچانے والا ہے، وہ شاید پوری طرح بات سمجھا بھی نہیں تھا، وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک نعمت لے کر جا رہا ہوں، وہ شاید سمجھ رہا ہے چاندی لے کر جا رہا ہوں، اور اسے نظر آئے نہیں چاندی نہیں بھائی، تو میرے لیے سونا لے آیا ہے۔ ربا مبلغن، بہت سے ایسے ہوتے ہیں مبلغ، مبلغ کے معنی پہنچانے والا، مبلغ مفعول بن گیا جسے پہنچایا گیا ہو۔ ربا مبلغن اوعا، وہاں کا لفظ آتا ہے حفاظت کرنے کے لیے، اوعا زیادہ محافظ بن جاتا ہے، زیادہ قدردان بن جاتا ہے، زیادہ کمیٹڈ ہو جاتا ہے اس شے کے ساتھ کہ جو اسے پہنچائی ہے، پہنچانے والا شاید اتنا تھا بھی نہیں۔ تو کوئی عجب نہیں کہ آپ کی اس محنت کے نتیجے میں اگر کچھ لوگ آئیں، یہ باتیں سنیں، ان کے اللہ تعالیٰ دل کھول دے، اور اس سے پھر یہ کہ آپ کے اس مرکز کو اس دوسری تحریک خلافت کے لیے بھی ایک بہت بڑے مرکز بننے کا آپ کے شہر کو شرف حاصل ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ قبلے کا رخ میرے بائیں جانب ہے، تو اس بنا پر آپ سے گزارش ہے کہ بائیں جانب رخ کر کے صفحے بنا لیں، اور صفحے ابھی سے سیدھی کر لیں تاکہ بعد میں